السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال جی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک جی، کرم مالک. الحمد للہ. بس اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ذرا لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ ابھی جس طریقے سے میں کامنٹس دیکھ رہا ہوں، جس جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک کامنٹ جو بار بار آ رہا ہے، آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا کہ ہماری لائف ٹرانسفارم ہو رہی ہے. الحمدللہ جی، بار بار الحمدللہ بالکل جی. یہ پڑھا. کوئی ہم کہتے ہیں کہ 1 2 4 بندے ہی اگر چلیں مستفید ہو جائے نا تو ہمارا کام پورا ہو گیا جی. الحمدللہ. ہاں، بس کوئی ہم سے کوئی خیر کی بات چلی گئی تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی، شکر ہو گیا ہمارا. الحمدللہ. اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، تو اسی کے حوالے سے آج کا ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے کہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا معاشرہ. تو اسی کو ہم انشاءاللہ آج کور کریں گے. تو ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ معاشرہ ہمارے سامنے ہی ہے جی. اس وقت تو پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور عروج تو بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے، تنزلی کہنی چاہیے. ڈاؤن فال ہے ہمارے معاشرے کی، اور اس کی شاید بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ سیلیبریشن میں زیادہ ہیں، پریکٹیکلزم میں کم ہے. الحمدللہ سب لوگ جتنے مسلمان ہیں نماز میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر بھی بڑے ادب کے ساتھ، اور سب مسلمان جتنے بھی ہیں، بلکہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی ادب سے ہی نام لیتے ہیں، اتنا بابرکت نام ہے جی. تو الحمدللہ نام لیوا تو ہیں، لیکن جو آپ کی تعلیمات ہماری زندگی میں جیسے امپلیمنٹ ہونی چاہیے وہ ہمیں کم نظر آتی ہیں. ہم خود بھی اس میں بہت کوتاہی میں ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب کر سکیں. اب وہی اصل بات ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نارمز بنے ہوئے ہیں، اخلاقیات کے جتنے درجے بنے ہوئے ہیں، ہیومینٹی کے جتنے بھی درجے بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے بنائے ہیں، بالکل بنائے ہیں. اچھا، اب ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز ہیومنلی میڈ ہوتی ہے نا، تو اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایرر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی کہ بالکل کہیں پہ نفس آ سکتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی ذاتی اناد آ سکتا ہے، ذاتی کو بات آ سکتی ہے، اس کے بیچ میں ذاتی سوچ آ سکتی ہے جو اس کے براڈن پراسپیکٹو کو جو ہے نا وہ مطلب کم کر سکتی ہے. کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے نا وہ ایرر فری ہے، ایرر لیس ہے. وہ چیزیں وہ ایٹ بیسٹ ہیں جس کو کہنا چاہیے. تو اگر کہیں نا کہ جی اخلاق پوری دنیا میں بہت اچھا ہے جی، باہر کے ممالک اس کو بہت اچھا طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو اخلاق بنا دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بیچ میں نا ایرر نہیں ہے کوئی. اب میں آپ کو اس کی نا چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اخلاق جو ہے نا جی وہ صرف اچھا بولنا نہیں ہے کہ آپ کسی سے کرٹیسلی بولتے ہیں، آپ ذرا دھیما ہو کے بولتے ہیں. جیسے میری مسز ٹیچر ہے اسکول میں، اب وہ بچوں کو جس لہجے میں پڑھاتی ہیں نا، تو میں نے ایک دن کہا کہ میں نے کہا جی آپ نا وہ تنخواہ مجھ سے بھی لے لیا کریں، میرے بچوں کو بھی آپ ایسے ہی پڑھایا کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اب وہاں بھی ملتی ہے نا تنخواہ، تو وہ دیکھیں اب وہ ان بچوں کے ساتھ نا وہ بچوں کے ساتھ وہ اونچا بھی نہیں بول سکتے. مطلب تھپڑ لگانا تو بہت دور کی بات سمجھا. ابھی جتنے بڑے اسکول جو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بیٹا کیا بات ہے
کیوں ایسے کر لیا. مطلب ایک پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کسی اچھے بڑے اسٹور پہ چلے جائیں تو وہ کتنے کرٹیسلی آپ سے بات کریں گے کہ جناب جی جی ہاں جی. آپ چاہے ہارش بھی بولیں ان کے ساتھ جیسا بھی. وہ جہاز میں چلے جائیں تو وہ جو اسٹوورٹ اور وہ جو ہوتی ہے ایئر ہوسٹس جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپ جتنا مرضی سخت بولیں انہوں نے آپ سے نرمی سے بات کرنی ہے. اب یہ اخلاق نہیں ہے, یہ ہے آپ کی ٹریننگ. یہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ایسا بیہیو کرنا ہے. اب آپ ایسے ہیں نہیں تو اس کا مطلب آپ ایسا پوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ فالو کر رہے ہیں نا میری بات ہے بالکل کہ جہاں ہاں ایکٹ کر رہے ہیں آپ کرٹیس ہونے کا ایکٹ کر رہے ہیں, آپ کرٹیس ہیں نہیں. اب یہ جو دنیا نے اخلاق بنائے ہیں نا, یہ بنائے ہیں یہ وہ پوزنگ والے کہ جہاں پہ آپ نے اچھا بیہیو کرنا ہے, آپ نے اچھا سیلز مین بننا ہے. وہ میں نے کل کہیں پہ ایک مثال دی تھی کہ جی وہ آپ چلے جائیں نا کپڑے کی دکان میں, وہ کتنے بھاری بھاری کپڑے کے تھان لگے ہوئے ہوتے ہیں جی ہیں. تو وہ خواتین تو جا کے کتنے آرام سے یہ کلر دکھائیں یہ کلر دکھائیں ایسے ایسے کر کے نا وہ 8-10 تھان نیچے منگوا لیں گی اور اس کو بھی چیک کریں گی, اور ہو سکتا ہے ایک بھی نہ لیں اور کہیں نہیں مجھے کپڑا پسند نہیں ہے, یہ کلر یہ والا گرین نہیں ہے, رہنے دیں چلے جی اوکے. میں نے نا مجھے ایسے جا کے نا کرتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کریں. میں بھی کپڑا خریدتا ہوں, جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں اچھا یہ مجھے نا فلاں کپڑا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ تھان لگے ہوئے سارے, یہ اس کے کلر شیڈز لگے ہوئے سارے. میں دور سے دیکھ لیتا ہوں, اچھا اس سے کہتا ہوں یار یہ والا کلر شیڈ نکال کے دکھا دو. وہ جو کلر شیڈ نکالتا ہے, کپڑا دیکھتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اوکے بھائی اس کا سوٹ نکال دو. اب زیادہ ٹائم ہم سے مردوں سے شاپنگ میں ویسے بھی نہیں لگتا, لیکن مجھے ویسے بھی وہ بہت برا لگتا ہے کہ آپ اتنے بھاری بھاری تھان نکلوائیں اور وہ پھر بیچارہ وہ فولڈ کرتے کرتے پھر اس نے واپس رکھنا ہوتا ہے. اب یہ ان کی ٹریننگ ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کرنا ہے, انہوں نے اپنا مال بیچنا ہے, اس کے لیے انہوں نے کرٹیس ہونا ہے. اب وہ آپ تھوڑا سا دائیں بائیں ہوں فرنٹ سے تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. ایئر ہوسٹس بھی جا کے نا دوسری ایئر ہوسٹس سے کہہ رہی ہوتی ہے وہ بڑا کھڑوس بابا بیٹھا ہوا ہے ادھر فلاں جگہ پہ ہے, ذرا دھیان سے جانا ادھر ہے. تو یہ جہاں پہ پوزنگ کرنا ہے, جہاں پر آپ اس کو ایکٹ کر رہے ہیں کرٹیس ہونے کا, یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو آپ کی ایک باطنی صفت ہے جو آپ کی روح تک اترتی ہے, یعنی کہ آپ یا اخلاق والے بنتے ہیں یا پھر آپ نہیں بنے. آپ کہ میں ہوں ہی کڑوی بات کروں گا, میں اندر باہر جس کا برابر نہیں نہ ہو رہا وہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آ رہا, وہ منافقت کے دائرے میں. وہ اب کہنا نہیں چاہیے لیکن واقعی وہ منافقت کے دائرے میں آ رہا ہے. کیا کریں گے جی. تو اس کا مطلب ہے اخلاق کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی ذات کے ساتھ اندر سے کہیں مخلص ہوتی ہے اور آپ سہل طریقے سے ویسے ہی چل رہے ہیں. آپ اگر کسی کے ساتھ کرٹیس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اندر سے کرٹیس ہیں, آپ رحم دل ہیں, آپ کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو آپ باہر پیش کر رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اسوۃ حسنہ ہے, یعنی کہ ان کا ایک ایک زندگی کا جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. اب وہ راہ ہدایت ہے اس لیے کہ آپ مکمل وہ خود ہیں, آپ پوز نہیں کر رہے ہیں, آپ ذاتی طور پر اندر سے وہ شخصیت ہیں. وہ سرکار نے کہا ہے نا کہ کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ ذات کو مکمل کرتی ہے, اور کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ذات صفت کی پہچان بن رہی ہوتی ہے. کئیوں کی صفت ذات کی پہچان بن رہی ہے اور کہیں پہ ذات ہے جو صفت کی پہچان بن رہی ہے. کہ اگر ذات مبارکہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا مطلب ہے کہ صفت کو پہچان مل رہی ہے کہ صادق ہیں تو پھر ایسے صادق ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو صفت وہ بیان کر رہے ہیں یہ ان کی جو نظر آ رہی ہے, اب صفت کی وہ پہچان ہوگی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو بھی پہچان صفات کے حوالے سے ہے وہ خدائی ہے, وہ اللہ کی طرف سے نزول کی گئی ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی آپ کے لیے اسوۃ حسنہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اخلاق ہم کہیں کہ دنیا میں موجود ہے اور اس کا مظہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, تو یہ وہ اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اور وہاں سے پھر ہمیں جو ہے نا وہ مل رہی ہے بات. تو یہ پہلو جو ہے نا جی یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ وہ پوزنگ والی بات نہیں ہے. آپ ذاتی طور پہ اندر سے چینج ہو, آپ ذاتی طور پر ان کی کسی صفات کو اگر آج کے معاشرے میں اگر کہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایکٹ نہیں ہے, وہ ڈراماٹائز نہیں ہے, وہ وہی بنتے جائیں گے آپ جو صفت ہے. تو سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر ان کی ہر بات کو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ ذات صفت کی پہچان بن گئی. اچھا, یہ اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جب صفت کسی میں کو ہوتی ہے نا جی, تو وہ سہل ہو جاتا ہے. مطلب کسی آدمی کی صفت ہے کہ وہ نرم دل ہے, اندر سے نرم دل ہے, تو وہ جب نرم دلی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایٹ ایز ہے, اندر سے ہے, ایزیلی وہ کر رہا ہے, زور نہیں لگانا پڑا, زور نہیں اس کو لگانا پڑا. اگر وہ سخاوت اس کے اندر ہے نا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. وہ کسی دکھاوے کے تحت یہ کام نہیں کرے گا, وہ کسی لالچ کے تحت یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اس صفت کا حامل ہے, لہٰذا سخاوت کرنا اس کو اچھا لگے گا, اندر سے ایٹ ایزی فیل کرے گا. تو جہاں پہ آپ کسی صفت کے ساتھ آسانی سے چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ صفت آپ کی پہچان بننی شروع ہو جاتی ہے. تو صفات کو بھی جو ہے نا وہ بڑا میئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اخلاق جو ہے نا جی یہ ایک کان ہے جس کا جو تالا ہے نا جی وہ زبان ہے. زبان کھلتی ہے تو انسان کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کان سونے کی ہے, یہ کوئلے کی ہے, اندر سے کیا نکل رہا ہے. اب اندر سے کیا نکلنا ہے, اندر سے وہی صفات نکلنی جو آپ کی موجود ہیں. جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی وہ بولنے کے اندر وہ بات نظر آ جائے گی. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل آپ کا ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص اندر سے ہے کیسا. جب کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں اگر آپ نے پتہ کرنا ہو تو یا اس کے ساتھ سفر کر لو یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو, تو آپ کو اس شخص کی بہت ساری پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ کھانا تیزی تیزی میں کھاتا ہے, ہڑپ ہڑپ کر کے کھاتا ہے, چبائے بغیر کھاتا ہے, خاموشی کے ساتھ کھاتا ہے, بولتے ہوئے کھاتا ہے. اس کے آداب بتا دیں گے آپ کو کہ یہ شخص کی پہچان کیا ہے. جب آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسافر کے طور پہ کیسا انسان ہے, یہ ساتھ چلنے والوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, یہ دوسرے کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہے, یہ اپنا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈال رہا ہے. وہ سب جو آپ کو کر رہے ہیں نا وہ ہی آپ کی صفت ہے آپ کے اندر کی, اور وہی آپ عمل کریں گے اور وہی آپ کی پہچان بنے گی. اگر کوئی اخلاق والا ہے تو وہ اخلاق والا بتائے گا, منافق ہے تو منافق بتائے گا, کنجوس ہے تو وہ کنجوسی کر کے رہے گا, سخاوت کرنے والا ہے تو اس کی بن کے رہے گا جی. تو ہر صفت جو ہے نا وہ آپ کی جو اندر ہے وہ آپ کی پہچان بنتی جا رہی ہے. اس لیے جب اخلاق کی بات آتی ہے نا تو اخلاق بھی آپ کی اندر کی صفت بنتی جاتی ہے. اور جب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وہ عروج کی بات ہے, ایسا عروج ہے کہ بام عروج ہے جی, ہے نا جی, انتہائی. تو ہم نے تو دیکھا سرکار واحد صاحب نے جب کبھی بھی کسی صفت کا جب بیان کرنا ہوتا ہے نا تو اس کی انتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر آتا ہے. مطلب ایک آپ کا ہے وہ چہرہ, تو وہ چہرے کو جب بھی آپ بیان کریں گے نا تو چہروں کی تاثیر, چہروں کے حالات و واقعات
چہرے کے اوپر کیا تحریر چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان چہروں کی دنیا میں سب سے پاکیزہ اور خوبصورت چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ بیان فرمائیں گے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. واہ سبحان اللہ. وہ پیر صاحب ہے نا، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، ان کی وہ ایک ہے نعت کے دسے صورت راہ بے صورت دا، یعنی کہ یہ جو چہرہ ہے یہ رستہ بتا رہا ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے. صورت نہیں ہے. سبحان اللہ. بے صورت دا ہے جس کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے. وہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ. ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ. منرانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ. تو وہ چہروں کی کائنات میں جب آپ گھستے ہیں تو انتہائی عروج والا جو چہرہ مبارک ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو جب آپ اخلاق جو اعلیٰ ترین اخلاق ہے نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے بہترین اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا گیا. یعنی کہ یہ چیز ان کی ان بلٹ ہے. اور پوری آپ کی جو سیرت، آپ کی جو زندگی جو بیان ابھی تک کتابوں میں آئی ہے یا جو بزرگوں سے بھی پہنچی ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے اخلاق کا مظہر ہی تو ہے کہ آپ نے کیسا بیہیو کیا. ارد گرد آپ کے کفار، ارد گرد آپ کے دشمن، ارد گرد آپ کے مینوپلیٹ کرنے والے منافقین لوگ. اور وہ قرآن میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں گے اور جب تنہائی میں جائیں گے تو کہیں گے ہم نے تو دیکھو ان کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں کروں گا ان کے ساتھ وہ مذاق، ان کو پھر لگے گا پتہ. تو ایسے لوگ آپ کے قریب کہ مسجد بنائی ہے منافقون نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد زرار جس کا ذکر بھی آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہید کر دو. یہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کے پیچھے والی جو بات ہے وہ منافق کی بات ہے، وہ نہیں پسند آئی آپ کو. تو یہ اخلاق جو ہے نا صرف یہ کہنے کو گفتار ہے، کہنے کو بولنا ہے، کہنے کو آپ کا ایک ایکٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک داستان پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. اس کی ایک پہچان صداقت ہے اخلاق کی. یعنی کہ اخلاق کی اگر جزیات نکالیں نا ہم کہ کیا کیا اس کے کمپوننٹ ہیں اخلاق کے، تو اس کی ایک کمپوننٹ ہے صداقت، کہ سچا، سچ بولنے والا، ہر حال میں سچ بولنے والا. سچ وہ جو سچے کی زبان سے نکلے ہیں. سرکار والے صاحب کا فکر ہے کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان. آپ ایسے سچ بولنے والے ہیں کہ یہ آپ نے ٹائٹل اس وقت ارن کیا جب ابھی نبوت بھی نہیں آئی ہوئی تھی اس معاشرے میں، جہاں پہ کہا کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے. اور صادق اور امین کا لقب یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے، یہ بعد کا نہیں ہے. اور ہمارا تو پورا مذہب آپ کی صداقت کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے وہ وہاں پہ رواج تھا کہ جب کسی نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی نا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر ادھر چلا جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ سارے مکہ والے اکٹھے ہو جاؤ، کوئی ضروری بات کرنی ہے. یہ نارملی ایسے ہوتا تھا کہ جب کسی کو اطلاع ملتی تھی کہ کوئی لشکر آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات، کوئی خطرناک سی بات ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جاتا تھا. سارے اہل مکہ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ بات وہاں پہ سنا دی جاتی تھی کہ بھئی یہ خطرہ ہے، سب لوگ تیار ہو جائیں اس کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے جو پہلی بات کی، آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو اہل مکہ کیا فرما رہے ہیں سارے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا. گواہی دے رہے ہیں وہ لوگ آپ کی اس زندگی کی جو ابھی بعثت سے پہلے کی ہے. یعنی کہ آپ ان کے درمیان اس طرح سے چل رہے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان
سچ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ سچ ہمارے اسلام کی پوری بنیاد ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ لوگوں اللہ ایک ہے. اور وہ یہ جب سارا بیان ہوا تو وہاں پر تھا وہ ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، کیا ہے آیت؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ قرآن نے کہا نا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو یہ کہا اس لیے کہ وہاں پر ابو لہب نے یہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں یہ بات بولنے کے لیے یہاں پہ بلایا تھا، یہاں تم سمجھے کہ بڑی ضروری بات کو ہے، تو نے یہ بات بولنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا. تو قرآن نے پھر اس کا جواب دیا، آپ نے نہیں دیا وہاں پر کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے، آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ اللہ نے جواب دیا. اللہ نے کہا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اب آیت آ گئی قرآن کے بیچ میں موجود ہے یہ. تو جب ابو لہب کی اگلی جنریشن آئی تو وہ ساری مسلمان تھی، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ والی آیت مہربانی کر کے نکال دیں، ہم تو سارے مسلمان ہیں، تو یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے تو فیملی کا نام تو ہمارا خراب ہوا نا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں، یہ آ گیا سو آ گیا، اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا. تو یہ صداقت تھی آپ کی کہ دشمن بھی جو ہے نا وہ یہ بات کہنے پہ مجبور تھے کہ ہاں آپ ہیں صادق اور امین ہیں، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جو آپ کے ماننے والے آگے لوگ ہیں ان کی زندگی میں اگر صداقت نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ کیسے ماننے والے لوگ ہیں؟ پھر تو وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہی کہا جا سکتا. کوشش کریں قریب قریب رہیں. مجھے یاد ہے سرکار والا صاحب ایک مسجد میں گئے تو وہ علامہ صاحب دوران تقریر کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، آپ نے کہا میں نہیں بولتا جھوٹ. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھیں آج کے دور میں بھی ایسا دعویٰ ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کہ میں نہیں جھوٹ بولتا. بڑی سخت بات ہے نا جی. لیکن آپ کے ماننے والے لوگ ہیں وہ آج بھی سچ اور جھوٹ کو ملنے نہیں دیتے. وہ دودھ پانی علیحدہ ہی رکھتے ہیں، وہ مکس نہیں کرتے ہیں. سچ کو سچ کی جگہ پہ رکھیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کی جگہ پہ رکھیں گے. وہ مفاہمت کے اوپر نہیں چلنے والے لوگ، وہ اس پیٹرن کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اپنا پیٹرن ہے. اب یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے صرف صداقت. اب سچا آدمی، اب یہ دیکھیں کہ اخلاق میں سچ بھی شامل ہے کہ سچے آدمی کا جو اخلاق ہے وہ سچ پر مبنی ہوگا. سچے آدمی کا اخلاق جو ہے وہ سچ پر مبنی ہوگا. جھوٹ نہیں آئے گا. جھوٹ آئی تو منافقت ہے، منافقت آئی تو پوزنگ ہے، ایکٹمنٹ ہے، ڈراماٹائزیشن ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ صداقت چاہیے اخلاق کو. اور بڑے فیکٹرز ہیں اخلاق کے بیچ میں. اخلاق کے بیچ میں صبر و رضا بھی ہے کہ صبر کرنے والا بھی جو ہے نا وہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے. ریشنل طریقے سے چلنے والا ہے، وہ ریش نہیں کرتا، وہ جلد بازی میں کام نہیں کرتا، چیزوں کے اوپر شور نہیں مچائے گا. وہ ایک دم سے ہاتھ پاؤں نہیں، وہ صبر کرے گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ ہو کدھر سے رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تو ہے ہی صبر و رضا کا نمونہ. پوری زندگی آپ کی صبر و رضا کا نمونہ ہے کہ جب آپ تشریف لے کے گئے کہ مکہ میں حالات جو تھے نا وہ ہو گئے، تنگ ہو گئے جی. اور اس حد تک تنگ ہو گئے کہ کچھ مکہ کے سرداروں نے یہ آپس میں طے کر لیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو جو ہے نا اب ختم کر دینا چاہیے، یعنی کہ حملہ کر دینا چاہیے ان کے اوپر. مکہ میں عزیز رشتہ دار سردار. تو آپ چلے گئے طائف.
طائف نا جی یہ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی علاقے کا کوئی صحت افزا مقام ہوتا ہے نا سیر و تفریح والا, جیسے اسلام آباد کے اوپر وہ مری ہے, پہاڑی علاقہ ہے نا جی. تو یہ طائف بھی مکہ کا ایک ٹھنڈا علاقہ ہے, اوپر پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا ہے, اور تقریباً کو 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے مکہ سے. اور طائف جیسے پہنچے نا تو ایک دم سے آپ کو ٹھنڈی ہوائیں, سرد علاقہ فیل ہوتا ہے کہ آپ اچھے ٹھنڈے پرفضا مقام کے اوپر آ گئے ہیں. اور وہاں کے جو ہے نا جی وہ سیب, انگور, انار بڑی مشہور ہے وہاں کے انار جی. اور یہ آج سے نہیں, اس وقت سے بھی بڑے مشہور ہے یہ, یعنی کہ وہ باغات کا ایریا ہے جی وہ سارے کا سارا. تو وہاں اس وقت بھی مکہ کے جو سردار تھے نا ان کے وہاں پر باغات موجود تھے, لیکن طائف کے اپنے بھی 3 سردار تھے وہاں پر. تو جب سرکار دو عالم گئے کہ چلیں ان کے پاس چلتے ہیں, شاید ان میں سے کوئی ہدایت کے اوپر آ جائے, کوئی ہماری بات سن لے. اور وہ وقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تھوڑا سا مکہ سے دور بھی ہو کے ذرا تبلیغ کی جائے, کیونکہ مکہ کے حالات جو ہے نا وہ سخت ہونے شروع ہو گئے ہوئے تھے. تو طائف والوں نے بجائے اس کے کہ آپ سے کوئی بات کرتے, ایسی سخت باتیں کی آپ کے ساتھ کہ ایک ایک فکرہ ایسا ہے کہ انسان کا نا دل چر جائے. ایک تو سردار نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے, اور کوئی نہیں ملا. اور سرکار دو عالم محبت سے یہ بات صبر و رضا کر کے سن رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے اس کو. ایک سردار نے کہا کہ جی پتہ نہیں آپ سچے ہیں یا آپ سچے نہیں ہیں, لیکن میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ سچے ہیں تو میری بات گستاخی ہو جائے گی, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو بھی میری بات آپ کے لیے ذرا سخت ہو جائے گی. تو آپ تشریف لے جائیں, ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. اور ایک سردار نے تو وہ جو اسٹریٹ ریٹس ہوتے ہیں نا جی, چھوکرے چھکارے جو گلیوں محلوں والے جو ہوتے ہیں, ان کو پیچھے لگا دیا کہ ذرا ان کو نا پتھر مارو, ذرا ان کو بھگاؤ یہاں سے کسی طریقے سے. اور وہ طائف کی وادیوں میں جناب سرکار دو عالم پھر رہے ہیں, اور وہاں کے جو ہے نا وہ لوگ پتھر مار رہے ہیں, اور آپ کے سر سے لے کر تو پورے جسم سے خون رستا ہوا آپ کے جوتوں میں اکٹھا ہو گیا جی, اتنا خون. اور وہ پھر آپ ایک وہاں پہ باغ تھا, اس باغ میں جا کے آپ نے کچھ دیر کے لیے پناہ لی. میں وہ باغ دیکھ کے آیا جی, طائف میں وہ باغ آج بھی موجود ہے. وہ پہاڑی بھی موجود ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے تھے جی. تو وہاں پر آپ نے اللہ سے ندا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے تو اتنا تنہا تو نے چھوڑ دیا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ایسے بات کریں گے اور یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. تو وہاں پہ جبریل امی آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیں, میں ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہی ان کو مسل کے رکھ دوں, پورے طائف والوں کو, آپ حکم دیں. تو کہتے ہیں کہ یہ سن کے رسول پاک نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں غیظ و غضب بن کر نہیں آیا. آپ نے کہا کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہوں گی آگے سے. صبر و رضا تو اتنا بڑا آپ کا مضمون ہے سرکار دو عالم کا جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. شاہ ابی طالب کا جو واقعہ ہے کہ پورے مکہ نے بائیکاٹ کر دیا ہے اور آپ کو پہاڑوں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, چھپ چھپ کے جو ہے وہ خوراک کبھی پہنچ جاتی ہے, کبھی کئی دن کا فاقہ ہے, پتوں کو نچوڑ کر تو پانی پیا جا رہا ہے, انہی پتوں کو پھر کھایا جا رہا ہے. یہ حالات تک آپ کی زندگی میں گزرے ہیں. اللہ کا اتنا بڑا پیغمبر ہے, محبوب ذات, محبوب رب کائنات ہیں آپ ہیں. اور دیکھیں ذرا کہ لیکن ایک وہ جو بات تھی نا کہ یا اللہ تو ہے میرے ساتھ, تو بس پھر اور کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. نہیں کہا کہ یا اللہ ساری کائنات کی کنجیاں میرے پاس ہیں تو میں ان کو ابھی ٹھیک کر دوں. وہ جو انسانی سطح کے اوپر جو صبر و رضا دکھانے کا جو مظہر تھی نا, وہ بات آپ نے دکھائی, صبر کر کے دکھایا, فاقہ کاٹ کے دکھایا. تو وہ پہلو ہے. ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اسوۃ الحسنہ ہے.
وہ تمام آنے والی کائنات جتنی ابھی باقی کی بھی آنی ہے سب کے لیے نمونہ ہے وہ. آپ سراج المنیر ہیں, نور کے مینار ہیں, راہ ہدایت. وہ کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا نور کے مینار, وہ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ لائٹ ہاؤس نہیں ہوتا جی سمندر کے کنارے پہ, کہ کوئی بحری جہاز بھٹکا سمجھ نہیں آ رہی کدھر جا رہا ہے, تو طوفان میں پھنس گیا کہیں آگے, تو وہ لائٹ ہاؤس دور سے اس کو اشارہ کر دے گا, لائٹ چل رہی ہوگی کہ ہاں ادھر ہے ساحل, موڑ لو کشتیوں کا رخ ادھر, ادھر پناہ مل جائے گی آپ کو. تو آپ ہیں وہ سراج المنیر کہ جس کو کچھ زندگی میں سمجھ نہیں آ رہی ادھر کا رخ کر لے اس کو پناہ مل جائے گی. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اس وقت نہیں, آج بھی مل جائے گی, آج بھی اپنا رجوع کا رخ جو ہے نا وہ ادھر کر لے, آج بھی اس کو اس دنیا سے پناہ مل جائے گی. جائے عافیت ہے آپ کا قرب جو ہے, اصل رستہ ہی ہے. صداقت ہو گیا, صبر و رضا ہو گیا, جود و سخا. سخی آپ ایسے سخی ہیں کہ کائنات میں ایسا سخی کوئی نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. آج تک کی سخاوت چلتی آ رہی ہے جی. اور صرف یہ زبانی نہیں, زندگی میں جو کچھ بھی تھا آپ نے ہمیشہ بانٹا ہے, ہمیشہ ہی بانٹا ہے. شروع میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا, لیکن جب وہ مدینہ شریف اور فتح مکہ کے بعد تو وہ کچھ پیسے پوسے بھی کٹے کے ہونے شروع ہو گئے تھے, بکریاں بھی ہو گئی تھی. یہ تو کوئی آ کے مانگتا تھا نا تو آپ کہتے تھے یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جتنی بکریاں ہیں نا یہ ساری تم لے جاؤ. وہ 2-4 بکری نہیں, 200-400 بکریاں ہوا کرتی تھی وہ, اور بکری بڑی مہنگی ہوتی تھی اس دور میں بھی. یعنی کہ اونٹ کے بعد اگر کوئی چیز پروڈکٹیو اور مہنگی تھی نا وہ بکری تھی اس دور میں. اور بکریاں چرانا تو شیوہ پیغمبری ہے نا جی. وہ کہتے ہیں یہ نبی کی جو امت ہوتی ہے نا وہ نبی کی بھیڑیں ہوتی ہیں, وہ ان کا چرواہا ہوتا ہے. اپنی امت کو ایسے ایک رستے پہ لے کے چلتا ہے, وہ اس کی نگرانی کرتا ہے, بکری بھاگ نہ جائے, وہ لائن میں رہو, ادھر رہو, ادھر ایسے کر کے اس کا ہے تو گمراہ نہ ہو جائے. الحمدللہ. تو سخاوت آپ کی جگہ جگہ پر ایسی سخی ہے آپ کے جناب, کائنات میں نہ ایسا سخی کبھی آیا ہے نہ آئے گا. وہ حاتم طائی بھی کیا سخی ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک جنگ میں نا جب وہ قیدی آئے تو ان قیدیوں میں نا حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی. تو جب آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی آئی ہے تو آپ نے اس کو قیدیوں سے علیحدہ کر کے تو آپ نے اس کو چادر مبارک دی اور اس کو آزاد کیا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے, اس کو اور طرح سے ڈیل کرو. کہ وہ سخاوت شعبہ ہے آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دیکھیے جو میں آپ کو کریکٹرسٹک بتاتا جا رہا ہوں نا جی, یہ سب چیزیں نا وہ اب اخلاق بنا رہی ہیں. جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخلاق صرف ایک چیز نہیں ہے جو آپ زبان سے جو آپ نے بولنا ہے یا جو آپ کے ذہن نے اندر سے اس کو کہیں کنیکٹ کرنا ہے, وہ اس کے پیچھے کون سی صفات ہوتی ہیں جو سب چیزیں ملا کے اخلاق کو پیش کرتی ہیں. ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے جی کہ ہر وقت ایک جیسے ہی وہ سب کے ساتھ کٹیس ہو. جب تک اندر سے اس کی یہ تبدیلی نہیں نہ ہوگی تب تک وہ معاشرے کے اندر کتنی دیر پوز کرے گا, کتنی دیر چھپائے گا اپنے اندر کو, اپنے اندر کا کینہ کتنا کچھ چھپائے گا, کہیں نہ کہیں پہ بھونک پڑے گا. یقین کرے انسان ہے, بہت اچھا بھی ہوگا, کہیں تنہائی کے اندر وہ نظر آ جائے گا کسی کو. اب کوئی ویڈیو لیکس ہو جائیں گی, اس کی وکی لیکس ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں پر ہے. باہر کا لبادہ پہن کے والا جو ہے نا جی, وہ جب تنہائی میں جائے گا تو کسی کو پھر پتہ لگ ہی جائے گا کہ یہ باہر سے تو بڑا نیک ہے, بڑا جناب, دیکھیں ذرا کرتوت اس کے اندھیرے کی کیسے کیسے ہے. اللہ معاف فرمائے. تو وہ ظاہر اور باطن کو جو ہے وہ ایک کرنا ہی تو اخلاق ہے اصل میں. تو کہ آپ کا باطنی سفر اور آپ کا ظاہری سفر برابر ہونا شروع ہو گیا. اب نظر آئے گا اخلاق آپ کا کہ آپ اندر سے کتنے اجلے ہیں اور باہر سے بھی کتنے اجلے آپ بنے, یا باہر سے اجلے اندر سے کتنے میلے ہیں, یہ بھی نظر آ جائے گا آپ کا. مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فکرہ یاد آ گیا کہ جب باطن مصروف عبادت ہو
تو جو ظاہر ہے وہ معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر. اوہ کوئی شک نہیں تھی. اور سرکار صاحب نے جو فرمایا ہے کہ دیکھو سیرت جو ہے نا یہ تو ابھی تمہارے پاس دن تک کی پہنچی ہے، رات کی تو پہنچی نہیں ابھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتابوں میں جتنی بھی سیرت مبارکہ آئی ہے یہ تو دن کی آئی ہے، اور رات کی ان کی عبادات کی اور ان کے معاملات کی تو ابھی تک کسی کو اطلاع ہی نہیں آئی یہاں پر کہ وہ کیسے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کیا ہم کلامی رہی ہے. اتنا ضرور ہم نے سن رکھا ہے کہ رات ہوتی تھی اور جب ان کی اپنے رب تعالیٰ سے بات ہوتی تھی تو وہ رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت، میری امت. اور وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو جو ہے نا جی وہ دعائیں مانگتے رہے ہیں. آپ کہتے تھے کہ مجھے امت کا نا یہ شرک کا اتنا نہیں ہے، ان کا مجھے ڈر ہے یہ پیسے میں کہیں گمراہ نہ ہو جائے. تو نظر آتا ہے جی کہ واقعی وہ جیسے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک گھر ذرا اونچا سا بنا ہوا تھا، تو وہ آپ نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ اور بتایا کہ جی یہ فلاں صحابی کا گھر ہے. تو نماز کے بعد جب وہ صحابی ملنے کے لیے آیا تو اس نے سلام کیا تو آپ نے منہ موڑ لیا، اس نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے ناراض ہیں کسی بات کے اوپر. تو اس نے باقی صحابہ کرام سے پوچھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں آج گزرے تھے تو پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو ہم نے بتایا کہ آپ کا گھر ہے. وہ نے کہا میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے. وہ گیا جا کے اس نے اپنا گھر گرا دیا. اور گھر کیا چیز ہے سرکار کی ناراضگی کے آگے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے. بلکہ دین ہی کیا ہے جو آپ نے بتا دیا وہی دین ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے آواز دی ہے تو وہ نماز پڑھ کے انہوں نے جواب دیے. تو آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب رسول آواز دیں تو فوراً جواب دو، یعنی نماز بھی روک دو. دین کیا ہے تیری الفت کے سوا، دین کا بس ایک یہی معیار ہے. تو نظر کر دے تو طوفان زندگی، تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے. ساری بات ہی آپ کی نظر عنایت کی ہے. تو وہ گرا کے جب آیا تو آ کے سرکار کو سلام کیا تو آپ نے سلام کر لیا. آپ نے کہا وہ ہم یہاں پہ ٹھہرنے کے لیے تھوڑی ہیں، ہمارا تو آگے کا سفر ہے، تم یہاں پہ رہنے کے پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے. تو رجوع سرکار نے کروایا آگے کا. پھر اس کے اندر ایک اور کمپوننٹ ہے، سادگی ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑا قیمتی نکتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سادہ زندگی عرفہ خیال کا وہ ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، یوں سمجھے آپ. یعنی کہ اگر کسی کو بڑا خیال چاہیے نا تو وہ اپنی زندگی کو سادہ کر لے تو وہ بڑا خیال اس کو مل سکتا ہے. سبحان اللہ. زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند ہوگا. خیال اتنا بلند، بالکل. تو یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلند خیالی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا، سرکار والے صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ تمہارا پیٹ خوراک سے بھرا ہو اور جیب مال سے بھری ہو تو خیال کدھر سے آنا ہے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی کہ یہ دونوں چیزوں سے آزادی چاہیے ذرا. اللہ اور خوراک سے بھی بھرا ہوا پیٹ جو ہے نا وہ اچھا خیال نہیں آپ کو دے سکتا. یا خوراک بھی سادہ ہونی چاہیے اور اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے زندگی گزر سکے. وہ کھا کھا کے تباہی نہیں پھیر دینی چاہیے ساری زندگی کی. آپ بھی یہی کہتے رہتے ہیں، اپنی دوسری زبان میں کہتے ہیں ہاں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کروائے ہیں. میں تو اکثر یہ ابھی سننے والوں کو نا کہ ذرا فاسٹنگ کریں اور پھر ذرا عبادت کا لطف لیں. اللہ اکبر. ایسا کنیکشن ہوتا ہے الحمدللہ کہ بالکل ہی وہ فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے الحمدللہ. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ سادہ زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی.
بلکہ آپ کو کیا, آپ کے صحابہ کرام کو بھی پسند تھی, سب کو پسند تھی, آپ کی وجہ سے بھی پسند تھی. جن کی زندگی سادہ نہیں تھی انہوں نے سادہ کر لی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ کے کہ عرش نشیں ہیں آپ, اور کپڑوں کو جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, پیوند لگا ہوا ہے کہ وہ تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا. دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا, کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا. شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی, موسیٰ نے دیکھا طور پہ جلوہ حضور کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو یہ شان ہے آپ کی سادگی کی. معراج شریف کی باتیں ہیں اور ملاقاتیں ہیں, اور بس وہ ایک جگہ تک تو وہ جبریل امین تک ساتھ تھے, وہاں سے تو آگے کوئی اس کا ہمراز ہی کوئی نہیں ہے اس بات کا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تخت آیا تھا جی, رف اس کا نام تھا جی تخت کا, جس پہ پھر آپ تشریف لے گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے ہے. تو لیکن کپڑے اپنے خود سیتے تھے, پیوند لگاتے تھے, یہ سادگی تھی. تو اب بڑے خیال کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی ہے کہ اس کی زندگی سادہ ہو. وہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک دفعہ وہ مجھے سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ وہ فلانے صاحب کی بیٹی کی شادی ہے تو میری جگہ پہ تم چلے جاؤ. میں کہا ٹھیک جی. میں اندر گیا, فٹافٹ ایسی میں نے شلوار قمیض پہنی, ایک ویسٹ کوٹ پہنی, تو میں تیار ہو کے آ گیا باہر. میں اس وقت پینٹ شرٹ کوٹ شوٹ بھی پہنتا ہوتا تھا سارا. تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کس کی شادی ہے؟ میں کہا جی وہ فلاں صاحب, میں جانتا ہوں ان کو. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہاں پر کس طرح کے لوگ آئے ہوں گے؟ تو میں نے کہا جی وہ بینکر ہیں, ان کی جاننے والے سارے بینکر ہی ہوں گے, تو وہ آئے ہوں گے وہاں پہ. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کے کپڑے پہننے ہوں گے؟ میں نے کہا جی پینٹ کوٹ پہنا ہوگا سب نے. میں بینکروں سے تھوڑا سا واقف تھا, انٹرنشپ کی ہوئی تھی, ویسے بھی جانتا تھا میں. تو میں نے کہا جی سارے پینٹ کوٹ میں آئے ہوں گے. تو آپ نے کہا ساروں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوگا تو اس میں تمہیں اچھا لگے کہ تم اکیلے شلوار قمیض پہن کے پھر رہے ہو بیچ میں؟ تو میں نے نا تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اپنا کہ ہاں واقعی بھائی یہ تو ایسے ہی ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ سرکار نے بھیجا ہوا ہے, مجھے تو جانتے ہی ہیں وہ صاحب, تو میں نے ان کو کیا پوز کرنا ہے پینٹ کوٹ پہن کے, مجھے تو وہ جانتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جی مجھے کوئی اس میں نا عجیب نہیں لگے گا. تو آپ نے مجھے شاباش دی اس بات کے اوپر. آپ نے کہا وہ جہاں تمہیں جانتے ہیں وہاں پہ کپڑے کیا معنی رکھتے ہیں, اور جہاں پہ تمہیں کوئی نہیں جانتا وہاں کپڑے کیا معنی رکھتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے جو معاملات ہیں نا جی, ان کو ذرا غور کریں کہ صداقت ہے, شجاعت ہے, سادگی ہے, حسن سلوک ہے, حسن معاملہ ہے, صلح حدیبیہ ہے, کیسے کریٹیکل مومنٹس ہیں اور کتنی سادگی سے آپ نے تمام مسائل کو حل کیا ہے, معاملہ فہم ہے, سنبھالنا جانتے ہیں, اور کیسا حسن سلوک ہے آپ کا کہ دشمن سے بھی جو ہے وہ آپ مسکرا کے بات کرتے. کہ وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کیسے سخت بات کریں, آپ مسکرا کے ملتے ہیں, اور جو مسکرا کے ملتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے جی, ہے ان سے آگے کیا پھر کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. مسکرا کے ملنا. کسی نے پوچھا کہ جی سب سے اچھا کیا ہے ہمارے لیے عمل ہم کریں, تو آپ نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سب کو سلام کہنا, یعنی کہ سب پہ سلامتی بھیجنا. کھانا کھلائیں غریبوں کو, غریب کو کھانا کھلانے کو بڑی آپ نے ترجیح دی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اور جب آپ نے یہ فرمان دیا نا تو صحابہ کرام نے نا وہ فاقے کرنے شروع کر دیے کہ ہم بھوکے بنیں گے تو ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے. کوئی غریب رہ نہیں گیا ہوا یہاں پہ, کس کو کھانا کھلائیں؟ تو آپس میں فاقے کر کے وہ ایک دوسرے کو دعوت پہ بلاتے تھے کہ آپ آئیں ہمارے گھر تو کھانا کھائیں جناب, کیونکہ کھانا کھلانا افضل دے دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایسا حسن سلوک ہے آپ کا کہ
اور وہ بڑھیا کا واقعہ ہے، وہ جو کوڑا پھینکتی تھی، اب وہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن کتابوں میں تو ہم نے پڑھ رکھا ہے وہ ہے. اور وہ ایک اور بڑھیا کا ذکر بھی ہے کہ سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے، سرکار دو عالم گھر کے باہر گزرے ہیں وہاں سے، تو وہ بڑھیا سے پوچھا ہے کہ یہ آپ نے سامان باندھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو یہ میرا سامان ہے، مجھے کوئی شہر کے باہر چھوڑ کے. انہوں نے کہا کیا ہوا، آپ شہر چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں؟ وہ تو اس نے کہا وہ سنا ہے مکہ میں نا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جو اس کی بات سنتا ہے نا وہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے، وہ اپنے ایمان پہ لے آتا ہے. تو میرے تو ابا و اجداد بتوں کے ماننے والے ہیں، میں کیسے اپنا اتنا پرانا مذہب چھوڑ دوں؟ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی بات سنوں میں شہر چھوڑ کے چلے جانے چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ اچھا چلے میں آپ کا سامان جو ہے نا وہ شہر کے باہر تک آپ انہیں کر لو، اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں. تو سرکار دو عالم خود اس کا سامان، بھاری سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا ساتھ چل رہی ہے اور شہر کے باہر آپ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو جب وہ شہر کی سرحد کے قریب پہنچی تو اس نے کہا کہ اے نوجوان اپنا نام تو مجھے بتاؤ، اگر لوگ پوچھیں گے تو کیوں چھوڑ کے آئی ہو تو میں تو بتاؤں گی کہ وہ ایک جادوگر ہے ادھر جس کی وجہ سے میں چھوڑ کے آئی ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اتنا اچھا آدمی تھا جس نے مجھے یہاں تک بھی چھوڑا ہے، اتنی میری مدد کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس جادوگر کی تم بات کری نا وہ میں ہی ہوں. اور اتنا حسن سلوک دیکھ کے وہ بڑھیا نے کہا کہ بات پھر پکڑ لیا آپ نے مجھے، ہیں کلمہ پڑھائیں پھر آپ مجھے. تو یہ ہے حسن سلوک آپ کا کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ نے اعلان کیا ہے کہ اے مکہ والو بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. سارے اہل مکہ لرز رہے تھے کہ آج ہم قابو آ گئے ہیں، ہم نے تو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب تو وہ بدلہ لیں گے یہ ہمارے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، آج تم سب کو معافی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اب آپ کا حسن سلوک سب کے ساتھ کہ غیروں کے لیے بھی معافی ہے، اپنوں کے لیے بھی معافی ہے. تو معاف کرنے والے اگر ہم نہیں آج بن رہے ہیں تو سوچنے والی بات ہے ہم کن کا نام لیتے ہیں اور ہم حرکتیں کیا کرتے پھر رہے ہیں. اپنوں کو نہیں معاف کرتے، غیروں کو کہاں سے کوئی کرے گا؟ اور جن کو ہم اپنے کہتے ہیں ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غیروں کو کیا کہیں گے؟ اصلی بھائی ناراض کیے ہوئے اور نقلی بھائیوں کو راضی کرتا پھر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ بادشاہ تھا ہندوستان کا، اورنگزیب عالمگیر. تو اس کا وہ فتاوی عالمگیریہ بھی بڑا مشہور ہے، مذہبی سی کتاب ہے. وہ ٹوپیاں سیتا تھا، یہ کرتا تھا، بڑی اس طرح کی کہانیاں اس کی لکھی ہوئی ہیں. تو سرکار نے کہا کہ ہماری طرف سے فتویٰ ہے کہ اس کی کتاب کو کوئی نہ پڑھے، کیونکہ حکومت کے آتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کو جیل میں ڈال دیا، بھائی کی آنکھیں نکلوا دی. آپ نے کہا حکومت کے لیے یہ سب کچھ اس نے کیا ہے تو یہ کیا کیا ہے اس نے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ میں نے جب آڈیو میں سنا تھا نا، ہائے ہائے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے کہ ہمیں تو مطلب یہ نہیں کہ دیکھ لو کہ اگر اپنے والدین کے ساتھ ایک انسان ایسا سلوک کر رہا ہے تو اس کے بارے میں مطلب ہم کہاں پھر، یعنی کہ پھر اسی کی بات کو کوئی بھی دلیل بنا سکتا ہے. اوئے ہوئے سبحان اللہ جی. دیکھیں ذرا یہ ہم لوگ واقعی جی نہیں معاف کرتے. آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کون ایمان نہیں لایا؟ آپ نے کہا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ایمان نہیں لایا. یعنی کہ ایمان صرف کلمہ ہی نہیں ہے، وہ سارا کچھ ہے جس کے اوپر چل کے یہ ساری بات طے ہوگی. منہ زبانی کلمہ نہیں ہے، آپ نے وہ ساری باتوں کو بھی ساتھ میں فالو کرنا ہے جو ایتھکس اور کوڈ جو بنا دیے گئے ہیں. یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے. اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پھر سرکار کی ذات مبارکہ کا ایک اور اخلاق کا آپ کو بڑا قیمتی پرسپیکٹو بتاؤں، وہ ہے ایفائے عہد، وعدہ خلافی، وعدوں کو پورا کرنا.
یہ بھی اخلاق کے جزویات میں سے ایک جز ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والا ہوگا جو اخلاق پہ جو اعلیٰ ہوگا. کہ آپ وہ ایک بدو نے آپ کو کہا کہ آپ ٹھہریں تو میں آتا ہوں ابھی, اور تیسرے دن اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کہا تھا, تو بھاگا پہنچا اور آپ وہیں کھڑے تھے تیسرے دن. اور اس نے کہا جی میں بھول گیا تھا. تو آپ نے اسے صرف اتنا ہی کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. اتنی سی بات کا آپ دھیان رکھا آپ نے کہ وہ میرا انتظار, میں نے اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ آئے گا, یہ بھی وعدے کے طور پہ لیا آپ نے اپنا. ایک صحابی تھے, ان کا نا بچہ بیٹا جو تھا نا وہ گم گیا نا, تو کچھ دنوں سے ان کی وہ جو وائف تھی انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا, بہت پریشانی تھی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں, میرا بیٹا نہیں مل رہا نا. تو ایک صحابی نے ان کو کہا کہ وہ فلانی جگہ پہ نا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو یہ سن کے وہ اٹھ کے خوشی سے جانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے, تو اس کو اس کے نام سے پکارنا. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے سے اتنے ٹائم سے میں نے بیٹے کو نہیں دیکھا, تو اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, تو تم نے اتنے ٹائم سے اپنے بچے کو نہیں دیکھا, تو جب بھی تم اس کو اتنے پیار سے بیٹا بولو گے نا, تو ہو سکتا ہے وہ کچھ یتیم بچوں کے بیچ میں کھیل رہا ہو, تو کسی یتیم بچے کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے. اللہ, اس لیے اس کو اس کے نام سے پکارنا. وہ اتنے پیار سے تم جب اس کو بیٹا بولو گے نا, اللہ, یہ اب یہ معیار ہے جی. آپ دیکھیں کہ حساس کیا طبیعت حساس آپ کی, کہ کس چیز کو محسوس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غیور بھی تھے جی. کبھی اونٹ چلاتے نا, تو اونٹ چلانے کے لیے کوڑا بھی ہوتا ہے ساتھ میں, چھوٹی سی وہ ڈنڈی سی اس کو اونٹ کو چلانے کے لیے. تو کبھی کوڑا بھی وہ گر جاتا تھا نا اونٹ پہ بیٹھ کے نیچے, تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے ذرا پکڑانا, اونٹ کو روک کے نیچے بٹھا کے اپنا کوڑا بھی خود اٹھاتے تھے. یعنی کہ اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی کسی کو کہتے بھی نہیں تھے وہ, یعنی کہ اپنے ذاتی کام کے لیے کسی کو بھی نہیں کبھی کہا آپ نے. مشن تھا, مشن کے لیے سب چیزیں حاضر, سب لوگ حاضر, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. جب آپ نے ہجرت کرنی تھی نا جی مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے, تو انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حکم آئے گا ہجرت کا تو حکم کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق روز پوچھتے تھے کہ حضور کوئی حکم آیا؟ تو آپ کہتے نہیں آیا نہیں آیا. تو ایک دن نا دوپہر کو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے. دوپہر کو اس لیے آڈ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو گرمی کا جو سلسلہ ہے نا, آج بھی وہ دوپہر کا ٹائم زیادہ تر کیلولے کا ٹائم ہوتا تھا, یعنی کہ بریک کا ٹائم ہے سب کا. تو وہاں پہ لوگ دوپہر کو کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا. ابھی بھی رمضان شریف جب ہوتا ہے تو جو مزدوروں کے اوقات ہیں اس میں یہ دوپہر کا ٹائم چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے. رات کو وہ کہتے ہیں چلو آپ کام زیادہ کر لو, اپنا شفٹ پوری کر لو, لیکن یہ جو دوپہر سے شام تک کا ٹائم ہے نا, اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, وہ دوپہر کو تشریف لائے تو کہا کہ حکم آ گیا تو ہم نے اب ہجرت کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور میں نے نا 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہیں, بالکل طاقتور فربا قسم کی اونٹنی ہیں, جو میں نے صرف ہجرت کے لیے رکھی تھی کہ یہ ان کے اوپر ہم نہ ہجرت کریں گے. تو آپ نہ کچھ لمحے کے لیے رکے, تو آپ نے کہا کہ اپنی اونٹنی کے میں تمہیں پیسے دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے لوں گا اپنی اونٹنی کے آپ سے, اور میرے بچے فدا پر, میرے ماں باپ فدا پر, میں آپ سے پیسے لوں گا. تو آپ نے کہا کہ یہ ذاتی ہے, اس کے میں تمہیں پیسے دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں ذرا کس قدر آپ کی غیرت جو ہے نا وہ کسی چھوٹی سی چیز کو بھی گوارا نہیں کرتی تھی. اور دنیا نے منظر دیکھا کہ جب آپ مکہ شریف کے مدینہ شریف کے قریب جب پہنچے تھے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور سرکار دو عالم جو ہے نا وہ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں.
کہ اتنے ٹائم کے لیے تم بیٹھو گے، اتنے ٹائم کے لیے میں بیٹھوں گا. تو سفر ایسے، ایک اونٹنی 2 بندے تھے، تو ایسے کر کے انہوں نے سفر اپنا پورا کیا. اور مکہ مدینہ شریف میں پہنچ رہے تو آگے بچیوں نے وہ پھر دف کے اوپر سنایا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ہے نا. تو وہ مقام آپ کا کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی بات میں بھی جو ہے نا وہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل انسانی سطح کے اوپر، برابری کی سطح کے اوپر رکھا. حالانکہ آپ وجہ تخلیق جہاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات کو ہی نہ تخلیق کرتا. اس سرکار کے اشارے ہیں کہ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے. محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے. مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. وہ عید میلاد النبی کے اوپر آپ کا بڑا خوبصورت یہ سارا ایک کلام ہے جی. وہ تو آپ کی شان تو ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر سارے دنیا کے جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں اور آپ کی مدحت لکھنا شروع کر دیں تو بھی آپ کی مدحت ختم نہیں ہوگی. سمندر اور کلمیں ختم ہو جائیں گی، مدحت آپ کی نہیں ختم ہو سکتی. یہ آپ کی شان ہے. وہ غالب کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم ای ذات پاک مرتبہ دان محمدس، کہ یا اللہ تعالیٰ یہ ان کی تعریف تو ہی کر سکتا ہے، ہم سے تو نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ہم انسانی سطح پر کیا تعریف کر سکتے ہیں آپ کی اتنی بڑی شان ہے. غالب کہہ رہے ہیں، غالب کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے. مصطفیٰ آنکھ ہو خدا چہرہ، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہے. تو وہ انسان کے بس کی بات نہیں. اس ناطق قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں. ممدوح خدا ہے وہ واصف، صد شکر کہ ہم ہیں گداؤں میں. بس ہمیں وہ اپنی گدائی میں رکھے، ہم پہ نظر کرم رکھے. وہ ایک آپ کا چھوٹا سا استغاثہ ہے کہ یا نبی تیرا کرم درکار ہے، آزمائش میں میرا کردار ہے. دشمنان دین کے نرغے میں ہوں، حادثات دہر کی یلغار ہے. ہر نظر سہمی ہوئی ہر دل اداس، زندگی اب زندگی پر بار ہے. تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے. تو یہ سرکار کی نظر عنایت ہی مانگنی چاہیے، آج کے دور میں بھی مانگنی چاہیے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھو. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کسی نے پوچھا کہ جی سرکار سے یہ کیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ نے کہا ان کی رحمت للعالمین کے صدقے تم بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بننا شروع ہو جاؤ. ان پہ بھی رحمتیں کرنا شروع کر دو اور دشمنوں کو معاف کرنا شروع کر دو. لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو. ان کی یاد میں بیٹھ جاؤ صرف، تو یہ بھی درود ہے. ان کی یاد میں لوگوں کو معاف کر دو، یہ بھی درود ہے. ان کی یاد میں بیٹھ کے آنسو بہا لو، یہ بھی درود ہے. اور درود تو پھر درود ہی ہے. تو ان کی یاد جو ہے نا جی وہ اس دی یاد خزانہ کافی پیسے نو کی کرنا. بس ان کی یاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میسر آ جائے اور آپ زندگی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمارا درود آج بھی سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں درود شریف کے نذرانے بھیجیں. ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو اپنی زندگی میں قریب کرنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو اس نیت سے بھی سو جائیں نا، دائیں طرف کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سوتے تھے کروٹ لے کر، تو آپ کی نیند بھی درود ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز شامل کرنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو بھی درود ہے. اپنی زندگی سے کوئی ایک ایسی چیز نکال دیں جو سرکار دو عالم کو ناپسند ہے تو وہ بھی درود ہے. یعنی کہ جو کام آپ کے حوالے سے، آپ کی محبت سے جو کام اپنی زندگی میں آپ ایڈ کریں یا ریموو کر رہے ہیں وہ سب درود ہے. درود صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں تو سمجھو درود کا جواب آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ.
جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کیسے عذاب ڈالوں ان لوگوں کے اوپر جب کہ آپ ان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اب جن میں آپ موجود ہیں ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں آئے گا، اور جس دل میں سرکار دو عالم رہتے ہوں وہ دوزخ میں کدھر سے جائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سرکار کہتے تھے وہ دروشی پڑھنے والے لوگ ہو تم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ میں بھیج کے دوزخ ٹھنڈی کروانی ہے. اللہ اکبر. سبحان. دروشی پڑھنے والے لوگ سرکار کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے بڑی مہربانی ہے. اور جس کو دروشی پڑھنے کی مل گئی ہوئی ہے، اجازت مل گئی ہوئی ہے، یا وہ پڑھ رہا ہے، یا وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ میرے پہ بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے مجھے دروشی پڑھنے والا بنایا ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس دن ایک پوسٹ پڑھی، ہے میں کہتا ہوں کتنی دیر میں اس رمز میں اس کیفیت میں رہا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جو کیفیت نماز پڑھتے ہوئے ہوتی ہے وہی کیفیت درود پڑھتے ہوئے بھی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی کہ جس ادب کے ساتھ، جس عاجزی کے ساتھ، جس انکساری کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ، تو جب بھی درود آئے تو ایسا نہ آئے کہ خیال کہیں اور ہو اور زبان سے بس الفاظ نکل. نہیں، یہ الفاظ کی بات ہی نہیں ہے جی. یہ اس یاد میں رہنا ہے، ان کے خیال میں ڈھل جانے کا نام ہی تو درود ہے. وہ زندگی ہے ہی یہی سارا کچھ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو روحیں یہاں پہ درود پڑھی ہیں نا، یہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی درود پڑھ رہی تھی، یہاں سے جانے کے بعد بھی درود پڑھیں گی. وہ خالد احمد کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے نا جی. اور پھر وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ما اجملا کا ما حسنا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. سبحان اللہ. ہاں. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بس دروشی پڑھتے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ہے اصل طاقت. اصل یہ طاقت آپ کے پاس مرکز. یہ ہے آپ کا مرکز. اور اللہ کو تو ماننے والے اور بھی بڑے ہوں گے. ہمارا تو ایمان مکمل ہوتا ہے جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ مانیں. سبحان اللہ. اس کے وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا نا کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ ایک دن ایک محفل میں عائشہ آپا نے پوچھا کہ کیا نبی زندہ ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ زندہ نہیں ہے تو پتہ کرو اللہ درود کس پہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور وہ کہتے ہیں وہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، خبردار انہیں مردہ مت کہو، اور تمہیں شعور نہیں ہے. اور جن کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں تم انہیں مردہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ. اللہ کے نام پہ شہید، اللہ کے نام پہ قربان ہونا شہید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان ہونا وہ بھی شہید. ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی بات ہے. خدا خود میر مجلس ہے اور محمد شمع محفل ہیں. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو بس یہ تو ہم پتہ نہیں کتنی دیر بھی بیٹھے رہیں گے نا تو آپ کے اخلاق کو ہم کور نہیں کر سکتے جی. بالکل جی. یہ تو ہاں ابھی بھی کئی باتیں میرے ذہن میں اور بھی آ رہی ہیں لیکن وہ پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو صرف درود شریف پر ہی ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود بھیجنے والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھ جو درود بھیجتے ہیں، اور ہم پر یہی مہربانی ہم پر فرما کہ ہم اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب کر سکیں اور قریب کر سکیں. ہمیں وہ
ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہ پکی اور سچی ہمیں عشق عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس وہ یہی اگر دل میں آ جائے تو بس یہی جنت ہے. آپ کا قرب ہی جنت ہے اور آپ سے دوری دوزخ ہے. اللہ اکبر. بس آپ کے قرب میں رہیں, آپ کا نام لیوا رہیں, آپ کی صفات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں, با اخلاق خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ جی, جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.